بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ آج کے دور کے اندر سیرت کا مطالعہ کیسے کیا جائے۔ ون لائنر جو ہمارا آبجیکٹو ہے سیرت کے مطالعے کا وہ یہ ہے کہ ہم سیرت کا مطالعہ اس طرح کریں، جس کے بارے میں ہم نے اپنی پہلی نشست میں کچھ ابتدائی باتیں عرض کی ہیں کہ سیرت کا مطالعہ اس طرح کریں کہ ہماری زندگی میں ایمان فعال ہو جائے، یعنی بندہ مومن کی زندگی کی جتنی بھی ڈائمینشنز ہیں ان میں ایک اضافی ڈائمینشن ہوتی ہے عام فرد کی نسبت، جو لا خدا فرد ہے اس کی نسبت وہ ڈائمینشن ایمان کی ڈائمینشن ہوتی ہے۔ یعنی آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ میری زندگی میں ایک سرمایہ کا بڑا کردار ہے، میری زندگی میں شخصی وجاہت کا بڑا کردار ہے، یہ ایک ڈائمینشن ہو سکتی ہے۔ میں جو میرے سوشل کنیکشنز ہیں ان کی بڑی اہمیت ہے، میری پرسنل کیپیسٹی کیپیبلٹی کی بڑی اہمیت ہے، میرے پیچھے بہت لوگ ہیں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ ساری ڈائمینشنز مل کے زندگی کے بارے میں ہماری اپروچ بناتی ہیں کہ ہم زندگی کے معاملات کو دیکھتے ہیں، اپنے معاملات کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں، ایک پیش رفت کی طرف بڑھتے ہیں، بریک تھرو لے کے آتے ہیں زندگی کے اندر۔ لیکن ایک صاحب ایمان ان ساری چیزوں کے ساتھ ایک چیز کو ہمیشہ ایڈ رکھتا ہے اور وہ ایمان کی ڈائمینشن ہے۔ ایمان کی ڈائمینشن کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اس کے رسول پر اپنی ذات سے زیادہ یقین۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر انسان اللہ اور اس کے رسول کی بتائے ہوئے اصولوں اور ان کی ویلیوز پر کبھی کمپرومائز نہیں کرتا، اور سوسائٹی ڈیکے میں نہیں جاتی، سوسائٹی اخلاقی زوال میں نہیں جاتی۔ اور آپ دیکھیں ہماری تاریخ ایسی شخصیات سے بڑی پڑی ہے جنہوں نے ویلیوز پہ کھڑے ہو کے، اقدار پہ کھڑے ہو کے اپنے آبجیکٹیوز کو حاصل کیا، اور وہی لوگ تھے جو سوسائٹی کا حسن تھے، جو معاشرے کا حسن تھے، ورنہ یہ معاشرہ گل سڑ جاتا، تعفن میں بدل جاتا یہ معاشرہ۔ لیکن یہ جو چنیدہ لوگ تھے جنہوں نے معاشرے کی روح یعنی اخلاقیات کو ڈیکے میں نہیں جانے دیا، زوال میں نہیں جانے دیا، یہ لوگ ہیں جو آٹے میں نمک کے برابری کیوں نہ ہوں لیکن سارے آٹے کی لذت ان کے ساتھ ہے، معاشرے کی لذت ان کے ساتھ ہے۔ بہت بڑا کئی جو ہے وہ مرلوں اور کنالوں پر پھیلا ہوا ایک باغ ہوتا ہے، اور اس کے اندر جو پھول ہوتے ہیں وہ بہت تھوڑی ان کا والیوم ہوتا ہے، چند فٹ بھی نہیں بنتا ہوگا، جتنے ایریا میں پھول اگر سارے اکٹھے کر دیں چند گز بھی نہیں بنے گا، لیکن پورے اس باغ کی، اس پورے گلستان کی خوبی حسن ان چند پھولوں کی وجہ سے ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ پورا ایریا گلستان کہلاتا ہے، ورنہ تو وہ ایک جنگل ہو، ایک ویرانہ ہو، ایک بیابان ہو، ایک پلاٹ ہو، اس سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہ ہو۔ انسانی سوسائٹی ان چند افراد کی وجہ سے ہے جو اخلاقی اقدار پہ کمپرومائز نہیں کرتے، اخلاقی اقدار پہ کھڑے رہتے ہیں۔ جو اسوہ حسنہ ہے وہ ہمیں وہ ایمانی رمق عطا کرتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت وہ ایمانی رمق عطا کرتی ہے، جس سے ایک طرف مخلوق کی جو سمت ہے، ڈائمینشن ہے، پرسپیکٹیو ہے یا مخلوق کی جہت ہے، اس والے سے سوسائٹی میں اخلاقیات بحال رہتی ہے، اور جو خالق کی سمت ہے اللہ کی رضا اور تائید ایسے لوگوں کے شامل حال رہتی ہے، اور ایسے لوگوں کی برکت سے سوسائٹی کے شامل حال رہتی ہے۔ اور جیسا میں نے عرض کیا کہ اس کو پریکٹیکلی ڈیمانسٹریٹ کر کے دکھایا صوفیاء کرام۔ حضرت داتا گنج بخش کا ذکر کروں گا، صاحب کشف المحجوب۔ کشف المحجوب ناظرین وہ کتاب ہے جو اخلاقیات کا انسائکلوپیڈیا ہے۔ اکابر اساتذہ کی یہ رائے ہے کہ کشف المحجوب کا ایک ایک جملہ انسائکلوپیڈیاز پر بھاری ہے، کیونکہ یہ اس ہستی کی لکھی ہوئی کتاب ہے جو خود سراپا خلق محمدی ہے، جس نے جو مسلم موریلٹی ہے، مسلم ایتھکس ہے، اس کو خود پریکٹس کیا ہے اور اس کے نتائج سوسائٹی میں پیدا کیے ہیں، اس کے بعد یہ کتاب لکھی ہے۔ اس کتاب کے ہر چوتھے پانچویں صفحے پہ آپ کو حضرت داتا گنج بخش خود نظر آتے ہیں، خود بولتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کی زندگی، ان کے معاملات، ان کی انوالومنٹ نظر آتی ہے اس کتاب کے اندر۔ تو اس کتاب میں انہوں نے حضرت حسن بصری کے والے سے ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت حسن بصری کے والے سے کوئی غلط فہمی پیدا ہوئی، جیسا کہ ہوتا ہے علماء حق جو ہیں، صوفیاء ہیں، ان کے حوالے سے اکثر ایوان اقتدار میں کوئی نہ کوئی غلط فہمی، کوئی اس طرح کی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو
ان کے پیچھے سپاہی لگ گئے، گرفتاری کا فیصلہ ہو گیا، اعلان ہو گیا، آرڈرز جاری ہو گئے کہ ان کو گرفتار کیا جائے۔ تو حضرت حسن بصری بھاگے پولیس سے، گرفتار کرنے والوں سرکاری اہلکاروں سے، اور حضرت حبیب اجمی کی خانقاہ میں آ گئے اور کہا حبیب مجھے سرکاری اہلکاروں سے بچاؤ، یہ مجھے گرفتار کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا سامنے کمرے میں بیٹھ جاؤ۔ حضرت حسن بصری جا کے اس کمرے میں بیٹھ گئے۔ اتنے میں وہ سرکاری سپاہی بھی پہنچ گئے۔ تو انہوں نے حضرت حبیب اجمی سے کہا کہ یہاں ایک بابا جی آئے ہیں بھاگتے بھاگتے، ہم نے ان کو گرفتار کرنا ہے، کوئی ایسا بندہ آیا یہاں؟ تو حضرت حبیب اجمی نے فرمایا ہاں ایک صاحب آئے تھے، وہ سامنے کمرے میں بیٹھے ہیں۔ وہ سپاہی اندر کے دیکھا تو وہاں پہ ایک بوڑھا سا بندہ بیٹھا ہے، کوئی اور ہی حلیے کا، اور جس کو وہ پکڑنا چاہتے ہیں ایسا کوئی بندہ وہاں موجود نہیں ہے۔ باہر ہے، انہوں نے کہا اور تو کوئی نہیں آیا؟ تو حضرت حبیب اجمی نے کہا اور تو کوئی نہیں ہے، ایک بندہ آیا تھا سامنے بیٹھ گیا۔ انہوں نے کہا یہ تو وہ نہیں ہے، وہ چلے گئے۔ اب جناب حضرت حسن بصری باہر نکلے اور فرمانے لگے حبیب تم نے یہ کیا کیا؟ تم نے ان کو بتا دیا؟ یہ تو اللہ کی شان، شاید تمہاری کوئی کرامت تھی کہ وہ مجھے پہچان نہیں پائے، ورنہ تو میں پکڑا جاتا۔ تم نے کیوں بتایا کہ میں سامنے کمرے میں بیٹھا ہوں؟ اب جو جواب دیا حضرت حبیب اجمی نے، یہ تصوف ہے۔ حضرت حبیب اجمی نے فرمایا حسن مت سمجھنا تمہیں گرفتاری سے میری کرامت نے بچایا ہے، تمہیں گرفتاری سے میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ادب نے بچایا ہے۔ اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کا ادب نہ کرتا اور سچ نہ بولتا تو تم بھی پکڑے جاتے اور میرے لیے بھی یہ ذلت اور رسوائی کا باعث بنتا۔ یہ جو پیٹرن ہے یقین کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ، آپ کے اسوہ پہ، کہ انسان کہ کیسے ہی حالات کیوں نہ ہوں اس پہ کمپرومائز نہ کرے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے ایک طرف سوسائٹی بچتی ہے اور دوسری طرف اللہ کی تائید اترتی ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا تھا اگر تمہارے راستے میں کوئی کانٹے بچھا دے اور تم بھی کانٹے ڈال دو تو پوری دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی۔ اسی قول پاک کا دوسرا مفہوم یہ ہے اگر ایک شخص جھوٹ بولے اور دوسرا بھی جھوٹ بولنا شروع کر دے تو اس سوسائٹی میں سچ کا کوئی وجود نہیں بچے گا۔ اگر ایک شخص ملاوٹ کرے اور اس کے دیکھا دیکھی پوری مارکیٹ ملاوٹ کرنا شروع کر دے تو اس سوسائٹی کو تباہی سے کسی ولی کی دعائیں بھی نہیں بچا سکتی۔ کیوں؟ کہ انہوں نے تباہی کا راستہ خود چنا ہے۔ یعنی اسوہ حسنہ کو معاذ اللہ نظر انداز کرنے سے سوسائٹی تعفن میں بدل جاتی ہے، تباہی کی طرف چلی جاتی ہے، اور دوسری طرف غضب الہی اس سوسائٹی کا مقدر بن جاتا ہے۔ ایمان کی جہت کو ہم نے اپنی زندگی سے خارج نہیں کرنا، ہم نے اپنی زندگی کو ایمان کی جہت کے ساتھ آگے چلانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کے مدینہ پاک تشریف لے گئے تو آپ نے کعبہ میں قیام فرمایا اور کعبہ میں مسجد کعبہ بنائی۔ جو آپ کا تھا منشا ارادہ پورا فرمانے کے بعد اب آپ نے مدینہ طیبہ کی طرف رخ فرمایا اور مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب چلے جمعۃ المبارک کا دن تھا اور جب قبیلہ بنو سالم کے محلے میں پہنچے تو نماز کا وقت ہو گیا، جمعہ کی نماز کا وقت ہو گیا۔ تو آپ نے مدینہ طیبہ میں جاتے ہوئے جمعۃ المبارک کی پہلی نماز قبیلہ بنو سالم کی مسجد میں پڑھائی، اور وہاں پر کم و بیش جو تاریخ ہمیں بتاتی ہے 100 صحابہ کرام موجود تھے آپ کے ساتھ۔ آپ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا یہ وہ خطبہ ہے جو مدینہ طیبہ میں انٹرنس سے پہلے کا خطبہ ہے۔ یہ وہ خطبہ ہے جس خطبے نے بتا دیا کہ آگے مدینہ طیبہ میں کیسا معاشرہ وجود میں آنا ہے۔ یہ وہ خطبہ ہے جس نے اسلامی سوسائٹی کے کریکٹر کو ڈیفائن کر دیا، ایک بندہ مومن کے کریکٹر کو ڈیفائن کر دیا، اور یہی وہ خطبہ ہے جو بنیادی طور پہ تصوف اسلامی کی بنیاد بھی ہے۔ عام طور پہ تصوف کی بنیاد حدیث احسان کو کہا جاتا ہے۔ حدیث احسان تو بہت بعد میں آتی ہے، ابھی آپ مدینہ طیبہ میں انٹر ہو رہے ہیں۔ آپ نے جو بات ارشاد فرمائی یہ وہ بات ہے جو پورے تصوف کی بنیاد ہے اور پورا تصوف اس پہ کھڑا ہے۔ آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَسْلُكْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ يُكَفِّرُ اللَّهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ۔ لوگوں سنو، وہ شخص جو اپنے اور اللہ کے درمیان معاملے کو درست کر لے، اللہ اس کے اور مخلوق کے درمیان معاملات کو درست فرما دیتا ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يَقْضِي عَلَى النَّاسِ وَلَا يَقْضُونَ عَلَيْهِ۔ یہ اس لیے کہ اللہ لوگوں
کے اوپر اپنا فیصلہ نافذ کرتا ہے، اور اللہ پر کوئی فیصلہ نافذ نہیں کر سکتا۔ وَيَمْلِكُ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ، اللہ لوگوں کا مالک ہے، اللہ کے اوپر کوئی مالک نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کوئی طاقت اور کوئی اختیار اللہ کے علاوہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اللہ ہی کے پاس قدرت ہے، اللہ ہی کے پاس قوت ہے، اللہ ہی کے پاس اختیار ہے، اللہ ہی کا فیصلہ نافذ ہے، اللہ ہی کائنات کی ہر شے کا مالک ہے۔ لہٰذا اپنے اور اللہ کے درمیان معاملات کو درست رکھو، یہ تصوف ہے۔ تصوف اپنے اور اللہ کے درمیان معاملات کو درست کرنے کا نام ہے۔ تصوف اللہ کے بارے میں اپنی اپروچ کو کلیئر کرنے کا نام ہے۔ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا تصوف تصحیح خیال ہے، it is correction of thought, it is purification of thought, it is purification of your belief۔ یہ ایمان کو اتنا ریفائن کر لینے کا نام ہے کہ اللہ اور بندے کے درمیان کوئی معاملہ انسیٹلڈ نہ رہ جائے۔ جب یہ ہو جائے تو آپ نے ارشاد فرمایا پھر اللہ تمہارے اور مخلوق کے درمیان معاملات کو خود ہی ٹھیک کر دے گا، درست کر دے گا۔ صوفیاء ساری زندگی یہی کچھ کرتے ہیں اور اپنے فالورز کو اسی چیز کی تربیت دیتے ہیں۔ تو یہ سیرت کا پہلو ہے کہ جس وقت ہم اللہ اور اس کے ساتھ اپنے معاملات کو درست کر لیتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے کہ اللہ ہمارے جو دنیا کے معاملات ہیں، زندگی کے معاملات ہیں، ان کو درست فرماتا ہے اپنی تائید عطا کر کے، اپنی نصرت عطا کر کے۔ اور ہم سیرت میں جگہ جگہ اس کی نظائر دیکھتے ہیں، اس کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ میں ایک دو مثالیں یہاں عرض کرنا چاہوں گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے صلح حدیبیہ کے موقع پہ، ہم جانتے ہیں سب کہ جب مکہ المکرمہ کے قریب آپ پہنچے اور آگے عمرہ کی ادائیگی کے معاملات نہیں ہو سکے تو آپ نے حدیبیہ کے مقام پہ قیام فرمایا۔ جب آپ نے حدیبیہ کے مقام پہ قیام فرمایا تو اب یہاں پہ بہت سے حالات ہیں پیش آئے، بہت سی سچویشنز ڈیولپ ہوئیں جو تاریخ کی کتابوں میں اور سیرت کی کتابوں میں ہم پڑھتے رہتے ہیں۔ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ ٹکراؤ ہو جائے، یعنی جو صحابہ کرام کے اور اہل مکہ کے درمیان کوئی تصادم کی کیفیت پائی جائے ہو جائے، لیکن اللہ رب العزت نے اس تصادم کی کیفیت کو ٹالا۔ اب قرآن مجید سورہ فتح ہے، وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا۔ لوگوں یاد کرو اس وقت کو جب اللہ نے تمہارے ہاتھ اہل مکہ سے اور اہل مکہ کے ہاتھ تم کی طرف بڑھنے سے روک دیے، اور حالانکہ ایسے بھی سچویشن تھی کہ تم ان پہ غالب آ جاتے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اللہ تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت ارشاد یہ فرما رہا ہے کہ اس وادی کے اندر، اس مقام کے اندر اللہ رب العزت نے اہل مدینہ اور اہل مکہ کے درمیان ممکنہ تصادم کو ٹال دیا، ممکنہ تصادم کو نہیں ہونے دیا۔ اب کیوں نہیں ہونے دیا؟ اب آگے دیکھیں، اس کی وضاحت قرآن مجید کرتا ہے۔ اگلی آیت مبارکہ سورہ فتح کی آیت 24 میں نے پڑھی، اب آیت نمبر 25 میں اس کی وضاحت فرمایا وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تُطِيعُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُمْ مُعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ اگر مکہ میں کچھ ایسے اہل ایمان مرد اور اہل ایمان عورتیں نہ ہوتی جن کا تمہیں نہیں پتہ تھا، کہ تم بے خبری میں انہیں کچل ڈالو، انہیں تکلیف دے دو، اور تمہارے لیے یہ بعد میں بڑی تاسف کا اور پریشانی کا باعث بن جائے۔ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ، اس لیے اللہ نے تمہارے تصادم نہیں ہونے دیا، کیونکہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں شامل فرماتا ہے۔ لَوْ تَزَيَّلُوا، اگر مکہ میں وہ جو چھپے ہوئے اہل ایمان مرد اور عورتیں تھیں وہ کفار سے الگ ہوتے، لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو ہم کافروں کو تمہارے ہاتھوں سے بہت دردناک عذاب پہنچاتے۔ آپ دیکھیں کہ کیسا ایک پہلو ہے صلح حدیبیہ کا کہ جنگ کے بجائے معاہدہ ہو رہا ہے، جنگ کے بجائے تصادم کے بجائے معاہدہ ہو رہا ہے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو تصادم ہوتا اور تصادم کے ذریعے اہل مدینہ اہل مکہ پہ غالب بھی آ جاتے، جیسے کہ آیات بینات سے بالکل واضح ہمارے سامنے نقطہ آ رہا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس تصادم کو کس میں بدلا؟ معاہدے میں بدلا۔
اب معاہدہ کیا ہونا تھا یہ اگلی بات تھی، اور معاہدے میں ہونا کیا تھا، معاہدے کے اندر کیا شرائط طے پانی تھی، پھر ان شرائط کے کیا ثمرات آنے تھے، ان شرائط کے کیا مضمرات ہونے تھے، اس سے کیا ڈپلومیٹک، اسٹریٹجک اور پولیٹیکل نتائج نکلنے تھے، اور آگے چل کر کے اہل مدینہ اور اہل مکہ کے تعلقات کار کی ڈائمنشن کیا بننی تھی۔ یہ پورا فیوچر ہے جو ابھی انفولڈ نہیں ہوا، اس نے انفولڈ ہونا ہے۔ لیکن اس سب سے پہلے بھی ایک چیز ہے جو اس ساری تفصیل کا پریمبل ہے، اس سارے منظرنامے کا دیباچہ ہے، اس سارے منظرنامے کا حرف اول ہے۔ وہ حرف اول کیا ہے؟ وہ حرف اول یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس تصادم کو صرف ٹال رہا ہے ان اہل ایمان کے لیے جو مکہ میں ہیں، اہل ایمان مرد اور عورتیں جن کے بارے میں مدینہ سے آنے والے صحابہ میں سے ہر ایک کو پورا علم نہیں ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کی قدرت اور اللہ رب العزت کی تائید ایمان کے واسطے سے اس طرح سے فنکشن کر رہی ہوتی ہے جو بعض اوقات ہمارا فہم بھی اس کا احاطہ نہیں کر سکتا، اور پھر وہ وقت گزرنے کے ساتھ جیسے تاریخ کا صفحہ پلٹتا ہے تو پھر وہ حقائق ہمارے سامنے آتے ہیں، اور پھر وہ حقیقتیں ہمارے سامنے کھلتی ہیں۔ اچھا آپ دیکھیں اس کے دوران ایک کام ہوا، وہ کیا ہوا کہ حضرت ابو جندل، ابھی معاہدہ لکھا جا رہا ہے، حضرت ابو جندل آتے ہیں، زخمی ہیں، زنجیر پہنی ہوئی ہے، جو ماحول ہے اس کے ساتھ آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے کفار سے بچا لیں۔ ابو جندل کے والد سہیل بن عمر جو معاہدہ لکھ رہا ہے وہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ اگرچہ معاہدہ نہیں لکھا گیا لیکن چونکہ زبانی تو طے پا گیا لہٰذا ابو جندل کو واپس کیا جائے۔ حضرت ابو جندل کو پڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ابو جندل صبر سے کام لو، اللہ پہ بھروسہ رکھو، اللہ تمہارے لیے بھی اور ان اہل ایمان کے لیے بھی جو مکہ میں چھپے ہوئے ہیں ضرور کوئی راستہ پیدا فرمائے گا، ضرور کوئی نجات کی سبیل پیدا فرمائے گا۔ اب کچھ وقت کے بعد جب یہ سارا معاہدہ طے پا گیا، مسلمان واپس آ گئے، اب کیا ہوا؟ اب ابو جندل دوبارہ آتے ہیں۔ اچھا اسی دوران اس سے پہلے ابو بصیر آتے ہیں مدینہ، اور حضرت ابو بصیر کو بھی واپس کیا جاتا ہے۔ اب راستے میں جو کفار کے سفیر یا کفار کے لوگ مکہ کے نمائندہ آئے تھے حضرت ابو بصیر کو گرفتار کرنے کے لیے، ان کے ساتھ ایک جھڑپ ہوتی ہے، اور حضرت ابو بصیر دوبارہ ان کے چنگل سے آزاد ہو کے مدینہ پہنچتے ہیں، اور مدینہ طیبہ کے ساتھ ایک ساحل سمندر پہ ایک جگہ ہے مقام عیس، وہاں پہ اسٹے کر لیتے ہیں۔ وہاں پہ جب وہ اسٹے کرتے ہیں، ظاہر وہ تو ریاست مدینہ کی جوریسڈکشن میں نہیں آتا، لہٰذا اس جگہ پہ صلح حدیبیہ کے معاہدے کا اطلاق بھی نہیں ہوتا۔ اچھا اب آپ دیکھیں جو معاہدے کی شک تھی جس کے تحت ابو جندل کو واپس نہیں کیا گیا، اور جس کے تحت ابو جندل کو بھی واپس کر دیا گیا اور ابو بصیر کو بھی واپس کر دیا گیا، ان کو مدینہ میں اسٹے نہیں دیا گیا، وہ کیا تھی کہ اگر کوئی شخص مکہ سے مسلمان ہو کے مدینہ چلا گیا تو اسے واپس مکہ بھیجا جائے گا، اور اگر مدینہ سے کوئی شخص مکہ آیا تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ اب دیکھیں کیسی انجسٹیفائڈ سی ایک کنڈیشن ہے، ایک کلاز ہے ایگریمنٹ کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرما لیا، اور اس کا کہ جو امیڈیٹ وکٹمز ہوئے، امیڈیٹ اس کے جنہوں نے سفر کیا وہ ابو جندل ہیں، حضرت ابو بصیر ہیں۔ جب حضرت ابو بصیر نے مقام عیس پہ اسٹے کر لیا، مدینہ طیبہ کے باہر ساحل سمندر کے ساتھ ایک وادی، ایک جگہ، اور حضرت ابو جندل بھی وہاں آگے ہوتے بہت سے اہل ایمان وہاں اکٹھے ہو گئے، ایسی فضا بنی کہ اہل مکہ نے خود ایمبیسیڈر بھیجے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یا رسول اللہ یہ جو شک ہے صلح حدیبیہ کی، اس کو سسپینڈ کیا جائے، اس کو ختم کیا جائے، اور جو لوگ آپ کے وہاں بیٹھے ہیں مقام عیس میں ان کو مدینہ ہی بلا لیں، اب اگر کوئی شخص مکہ سے مسلمانوں کے مدینہ گیا تو ہم اس کی واپسی کا مطالبہ نہیں کریں گے۔ نقطہ کون سا سمجھنا ہے ناظرین کرام؟ نقطہ یہ سمجھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت ابو جندل کو بات کہی تھی کہ ابھی تم واپس چلے جاؤ، اللہ پہ بھروسہ رکھو، اللہ تمہارے لیے بھی اور جو تمہارے ساتھ مکہ میں اور اہل ایمان مرد عورتیں ان سب کے لیے نجات کا راستہ پیدا فرمائے گا، وہ نجات کا راستہ پیدا ہوا۔ اور کس طرح پیدا ہوا؟ آپ دیکھیں پہلی بات یہ ہوئی کہ خود اہل قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی کہ یہ جو کلاز ہے صلح حدیبیہ کی، ٹریٹی آف حدیبیہ کی، اس کو سسپینڈ کر دیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے، اس کو نکال دیا جائے۔ لہٰذا جس شک کو، جس کلاس کو وہ بہت زور و شور سے شامل کروا رہے تھے،
اور جس کو وہ اپنی بہت بڑی کامیابی قرار دے رہے تھے، اور جس کو صحابہ کرام بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے لیے بڑا ایک نقصان کا سودا ہو رہا ہے، وہ کلاس شامل کروانے والوں نے خود سسپینڈ کروا دی۔ پہلا نتیجہ یہ نکلا۔ دوسرا نتیجہ کیا نکلا؟ دوسرا نتیجہ یہ نکلا کہ جس وقت باہر ریاست مدینہ سے حضرت ابو جندل، حضرت ابو بصیر نے قیام کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر اس کا اطلاق نہیں کیا صلح حدیبیہ کی اس کلاس کا، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ سے باہر ایک اسٹیٹ اتھارٹی کو ایکنالج کیا، یعنی آپ نے ایک پریسیڈنٹ دیا آنے والی نسلوں کو کہ ایک سے زیادہ اسلامی ریاستوں کا وجود غلط نہیں ہے، ایک سے زیادہ اسلامی ریاستیں وجود میں آ سکتی ہیں۔ گویا ایک بہت بڑا کانسٹیٹیوشنل جو اصول تھا وہ بھی آپ نے سیٹ کیا۔ اور تیسری آخری بات کیا کہ آگے چل کر کے ریاست مدینہ کے نفوذ کے، ریاست مدینہ کے فروغ کے اور اسلام کے فروغ کے دروازے کھلتے چلے گئے، جن دروازوں کو اہل مکہ نے بند کرنے کی کوشش کی تھی، اور کچھ ہی عرصے کے بعد یہ سارا معاملہ آ کے کنکلوڈ ہوا مکہ المکرمہ کی فتح مکہ پہ۔ اور یہ جو سفر تھا ہجرت کا، جو ریاست مدینہ کے قیام سے شروع ہوا تھا، وہ اپنے نقطۂ کمال پہ جا پہنچا جس وقت مکہ المکرمہ بھی فتح ہو گیا، اور مکہ المکرمہ بھی جو ہے وہ حصہ بن گیا ریاست مدینہ کا۔ جس نقطے پہ ہم آ رہے ہیں وہ نقطہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو آپ سسٹم کی زندگی سے رہنمائی لیتے ہوئے ایمان کی ڈائمنشن سے خالی نہیں رکھنا، اور اس کے ساتھ کرنا کیا ہے، اس کے ساتھ جو آپ سسٹم کا طریقہ ہے اسے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ ہم نے سیرت کو اور سیرت کی تعلیمات کو، جو ایک مذہبی تقدس ہے اس سے کوئی انکار نہیں ہے، جو دینی تقاضا ہے اس سے کوئی انکار نہیں، یہ ہمارا ایک ہماری بقا ہے اس کے اندر، لیکن ہم نے اس کو بہت ہی زیادہ سائنٹیفک اور کلینیکل انداز سے سوسائٹی میں لے کے آنا ہے۔ ہم نے جب بہت ہی سائنٹیفک اور کلینیکل انداز سے سیرت کی تعلیمات کو اور ایمان کے اثرات کو ہم عمل میں لے کے آئیں گے، اس سے ہمارے معاشرے میں مورل اور ایتھیکل ریوائول ہوگی، موریلٹی ہماری ریوائیو کرے گی۔ اور اگر کچھ لوگ بھی اس پہ کھڑے ہو جائیں تو ہمارا معاشرہ آج کا جو ہمارا ایک ڈکے کا ماحول ہے، ایک تباہی اور بربادی کا ماحول ہے، ایک تعفن کا ماحول ہے، دیانتداری کے فقدان کا ماحول ہے، امانت داری کے فقدان کا ماحول ہے، کرپشن کے کلچر کا ماحول ہے، اس سے ہم اپنی سوسائٹی کو نکال سکتے ہیں۔ اس کا ہم ایمان کے اثرات کو اپنی سوسائٹی میں جب تک پیدا نہیں کرتے، وہ اثرات کیسے پیدا ہوں گے، ہمیں اس کا کچھ ٹیسٹ کیسے ملے گا؟ جب ہم ایمان کی ڈائمنشن کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے تو اس کا امیجیٹ نتیجہ صرف اللہ کی رضا ہمارا آبجیکٹو بن جائے گا۔ بے لوثیت آئے گی سوسائٹی کے اندر، ہمارے اندر بے لوثیت آئے گی۔ ہم میں سے جو جہاں بیٹھا ہے وہی اس کا پاکستان ہے۔ اگر وہ دکان میں بیٹھا ہے تو وہ چھوٹی سی دکان اس کا چھوٹا سا پاکستان ہے، اگر وہ دفتر میں بیٹھا ہے وہ دفتر اس کا پاکستان ہے، اگر وہ مسجد میں ہے، خطیب ہے، وہ مسجد اس کا پاکستان ہے۔ ہم اپنے اپنے پاکستان کے اندر بے لوث ہو جائیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان ہے اس ایمان کو اس چھوٹے سے پاکستان کے اندر ایکسرسائز کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم ڈیکے مورلٹی کو لوز کرتی ہے اور مورلی ڈیکے ہوتی ہے سوسائٹی کے اندر، اس طرح کے پاکستان کے چھوٹے چھوٹے جزیرے بنا لیں تو یہ چھوٹے چھوٹے جزیرے پوری قوم کی پناہ گاہ بن جائیں گے، اور ہم تباہی سے نکلنے کی طرف گامزن ہو جائیں گے۔ اور خدا نخواستہ اگر ہم نے اب بھی فکر نہ کی اور سوسائٹی جو اخلاقیات کی اقدار سے معروم ہوتی جا رہی ہے اس کے بارے میں نہ سوچا، اور اب بھی انہی جھگڑوں میں پڑے رہے جن جھگڑوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس سوسائٹی کے بقا کے ساتھ، اس سوسائٹی کی اخلاقیات کے ساتھ، قبر کے سوال جواب کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، جن جھگڑوں میں آج ممبروں میں محراب الجھے ہوئے ہیں، اور آپ کو ہر سوشل میڈیا کے ہر چینل پہ جس پہ لان تان اور ایک فتنہ فساد کی فضا نظر آتی ہے، تو پھر ہمیں نہیں بھولنا چاہیے خدا نخواستہ بغداد کا انجام کیا ہوا، کرتبہ کا انجام کیا ہوا، دہلی کا انجام کیا ہوا، اور ڈھاکہ میں ہمارے ساتھ کیا ہوا، یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں سیرت کی حقیقی فہم عطا کرے،
اور ہم رسمیت سے نکلیں اور سیرت سے وہ روشنی لے سکیں جو ہمیں بقا کے راستوں پہ گامزن کر دے اور سرخڑی ہمارا مقدر بنے.